علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میں نے آپ سے جب وہ پرسوں آپ کا لیکچر سنا تھا نا، وہ جب ایک دن پہلے میں نے چھٹی کی، تو جی وہ اب مجھے آپ سے یہ والی بات پوچھنی تھی کہ کچھ عرصے تک، آج سے بہت سال پہلے، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، جب علم تو ابھی بھی نہیں ہے اتنا، کہ اگر قرآن پاک پڑھانا ہے تو پھر وہ جو مدرسے کے جو لوگ جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں، ان کو بلایا، ان کو بلا کے قرآن پاک پڑھا لیا۔ اب پتہ نہیں ہم اس بات میں صحیح ہے کہ نہیں صحیح، تو پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ نہیں، اس کو خود پڑھ کر بخشنا چاہیے اور خود پڑھنا چاہیے۔ اور یہ والی بات اس حوالے سے یاد آئی کہ آپ نے جب وہ بتایا تھا کہ جو علم والے لوگ تھے، ان کو جب یہ والا مسئلہ درپیش آیا تو وہ پھر بہت دور گئے اس کی ویریفیکیشن کروانے، تو وہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ وہ جو قرآن پاک میں بات ہو رہی ہے، وہ ایک جگہ بات کفار کے لیے ہو رہی ہے اور ایک جگہ بات جو ہے وہ مسلمان کے لیے ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہم لوگ جب یہ کیا کرتے تھے کہ کسی کو بلا کے، یا یہ جو ایریاز میں ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو وہ سوسائٹی کے لوگوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے، ذہن میں یہ والی بات آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید خود پڑھنے کا جو اخلاص ہے، اور جو اگر اس کو کسی نیت سے پڑھیں، جیسے درود تنجینہ لوگ پڑھواتے ہیں، اور اس طرح جو کلمہ بھی پڑھاتے ہیں، تو سورہ بقرہ بھی پڑھاتے ہیں، خود پڑھنے سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اس کا اثر ہو کہ اس طرح لوگوں کو گیدرنگ کر کے بھی پڑھانے سے آپ اپنے اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے اس مقصد، اس مشکل سے نکل آتے ہیں، اس طرح کی بات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے بھائی ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی ہے کہ خود پڑھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کے پڑھنے سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن تب جب اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، مادیت ہر انسان میں داخل ہو رہی ہے اور غالب ہو رہی ہے، تو پھر ترجیحات بدل رہی ہیں، نیتوں میں فتور آ رہا ہے۔ اس وجہ سے جو پڑھنے کے لیے بچے بلائے جاتے ہیں یا کسی مدرسے والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو ان کے ذہن میں بھی پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا، اور دینے والوں کا بھی یہی، بلانے والوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم دینا پڑے گا ہمیں۔ کون کسی کے لیے ٹائم نکالتا ہے، کون کسی کے لیے آتا ہے، یہی چیز ہے، یہیں سے ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اجر دینا ہے وہ ہماری نیتوں پر دینا ہے۔ نیت جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کی ہوگی تو اللہ سے اجر ملے گا، اور جب پڑھنے والے کو اجر نہیں ملے گا تو پھر آگے ثواب کیا پہنچے گا۔ سب سے بنیادی خرابی ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کی بجائے، دور کرنے کی بجائے، اس خراب عمل کے لیے تعویلات اور دلیلیں تلاش کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ جی بالکل صحیح، جزاکم اللہ خیر۔ پھر لالچ تو ہوتا ہے نا جی، جو آتے ہیں ان کے جی ذہن میں بھی لالچ ہے، جس نے بلانا ہے اس کے ذہن میں بھی ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو دینا ہے۔ جی 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 بالکل۔ آپ ایک مرتبہ بلا لیں کسی مدرسے سے بچے، یا کوئی بھی آپ محلے والوں کو بلا لیں، کچھ بھی نہ کھلائیں ان کو، پھر دوبارہ بلائیں، پھر دیکھیں کتنے کاٹیں۔ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی جتنے ہمارے ساتھ اس میں ساتھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید سب لوگوں کے پاس زیادہ علم ہے میرے سے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک جس طرح آپ جو آپ جس طرح پڑھاتے ہیں نا، تو یہ پھر وہ سارا دن کے جو میرے عوامل ہوتے ہیں، جو سارا دن میں جن چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہوں، یا پھر یہ قرآن پاک پڑھنے کو سمجھنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں،
یا جو کسی موقع پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہ کھل کے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. جی مثلا جی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں میں نے یہ والی بات محسوس کی ہے، حالانکہ مجھے بھی 2 مہینے ہوئے ہیں شاید جوائن کیے ہوئے. جی جی کچھ ایسے واقعات ہوئے تو مجھے بالکل ایسا ہی محسوس ہوا کہ یہ چیزیں قرآن پاک میں اس طرح بتائی گئی ہیں اور ہمارے عوامل اس طرح کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے چیزیں خلاف کیا ہیں. چل. جی جی بالکل. جی. تو حضرت پڑھنے کا فائدہ تو ہو رہا ہے نا جی آپ کو؟ بالکل ہو رہا ہے جی، بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اور ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ والی بات سمجھتا ہوں کہ اصل نالج جو ہے اور جو جس تفسیر سے اور جتنا آپ اس میں ڈیپ جا کے پڑھاتے ہیں تو ابھی تو یہ لیئر 1 ہے، لیکن میں اس بات سے بہت مجھے بڑا وہ محسوس ہوتا ہے کہ نالج جو ہے اب انفارچونیٹلی ہم لوگ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ہم لوگ دنیاوی تعلیم پڑھنے کے لیے تو بچوں کو ہزاروں روپے دے دیتے ہیں، لیکن جی جی دین کی تعلیم کے لیے ہم لوگ اس طرح انکریج نہیں ہوتے اور اس طرح یعنی کہ یہ ہمارے حالات ہیں، ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو جی میں جی جب یہ آپ سب کا سارے سبجیکٹس کا نالج دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ والا جو نالج ہے، یہ والا جو علم ہے، ایک تو اصل علم یہ ہے اس کو سننے سے زیادہ اس کو ابزارو کرنا بڑا مشکل ہے. یعنی کہ ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے اپنے پاس محفوظ رکھنا یہ شاید اس دنیاوی تعلیم سے بہت بہت ڈیپ ہے اور بہت زیادہ لاجکس ہیں اس میں. جی جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. چلیے جی تھوڑا سبق شروع کر لیں، طلبا آگے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا. کہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا؟ غالباً ہم نے آخری آیات تھی اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں عذاب دیا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. ہمیشہ مشکلات میں انسان کو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اور انہوں نے فرمایا فانتصر، انتقام لیجیے. جب اللہ کے برگزیدہ اللہ کے بندے اتنے ستائے جائیں کہ بالآخر وہ بھی اللہ رب العزت سے فریاد رسی کرنے پر اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پر مجبور ہو جائیں، پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں ہونے دیتا. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ظالم کے ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایسے ہی ہوا، اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب بھیجا. پانی وہاں پینے کے لیے نہیں تھا، اسی لیے تو سیدنا نوح جب کشتی بنا رہے تھے لوگ مذاق کر رہے تھے، یہاں تو پانی ملتا نہیں اور ایک بوڑھے بابا جی کشتی بنا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا، سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے، آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے، خوب پانی برسایا، اور زمین کو ہم نے چشمہ بنا دیا. فالتقى الماء، پھر زمین و آسمان کا پانی آپس میں مل گیا. علی امر قد قدر، اس کام کے پورا ہونے کے لیے جس کی جو طے ہو چکا تھا، تجویز ہو چکا تھا. قدر تجویز ہو چکا تھا. وحملناہ علی ذات الواح ودسر. سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح کو کشتی پہ سوار کیا، ذاتی الواح تختوں اور میخوں والی پر، یعنی کشتی پر. تجری باعیننا، ہماری حفاظت میں چل رہی تھی. پانی نیچے بھی، پانی اوپر بھی، اور پہاڑ ڈوب چکے ہیں، درخت ڈوب چکے ہیں، پانی کی سطح اتنی بلند ہو چکی ہے کہ پتہ ہی نہیں راستہ کدھر ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے. اللہ کی نگرانی میں پھر وہ کشتی چلی. اللہ نے جہاں لے کے جانا تھا ان راستوں کا تعین اللہ نے پانی میں کیا. سیدنا نوح علیہ السلام کو تو پتہ نہیں چل رہا، اور کشتی لے کے کہاں پہ جانی ہے، کیونکہ پانی نے سب پوری سطح کو برابر کر دیا. پہاڑ بھی ڈوب چکے ہیں، راستے کہاں سے نظر آئیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا تجری باعیننا، وہ چلتی تھی ہماری نگرانی میں. جزاء لمن کان کفر، بدلہ تھا اس شخص کی وجہ سے جس کی ناقدری کی گئی. جب اللہ والوں کی ناقدری کی جائے تو پھر
ایسا ہی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور اللہ والوں میں سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ انبیاء کا، انبیاء کی ناقدری ہوئی آسمانی عذاب آئے۔ جب علماء کی ناقدری ہوگی تو پھر اللہ دین کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا۔ علم حروف کے جاننے کا نام نہیں ہے، علم اصل میں نور الہی ہے جو اللہ رب العزت کسی بندے کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور پھر اس نور الہی سے اس پر علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب علماء کی ہم لوگ یا معاشرہ ناقدری کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس معاشرے سے اس نور ایمان کو، نور علم کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا نشانی کے طور پر۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حل سوالیہ انداز میں جملہ کہا جا رہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اتنا زبردست واقعات جو تورات میں بھی منقول، انجیل میں بھی منقول، یہود بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، اور عرب بھی سن چکے ہیں، اب قرآن کریم یہ سے بیان کر رہا ہے۔ پھر وہ زمین بھی موجود ہے، وہ جگہ، اور ان کی نشاندہی بھی موجود ہے، جہاں جہاں بھی اللہ کے عذاب آئے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا عذاب، وَنُذُرِي، یہ نذوری تھا، آگے پھر یا کو حذف کر دیا، چونکہ آیات کے آخری جو رؤوس ہیں، سرے ہیں، ان کو ہم وزن کرنے کے لیے دوسر مدکر و نذر و نذوری نہیں ہے، پھر اس یا کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے را کے نیچے زیر ہے کسرہ، نذوری، تو وقف کریں گے نذور، تو ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، اللہ نے پوچھا بتاؤ کیسے ہوا میرا عذاب، و نذر، اور میرا ڈرانا کیسے ہوا، کیسے ہوئی میری نصیحت۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن پاک کے آیات کا ایک بڑا حصہ نصائح پر مبنی ہے، نصیحتوں پر مبنی ہے، تذکیر پر مبنی ہے، جس میں قصص ہیں، واقعات ہیں، اور مثالیں ہیں، اور نصیحت کے جملے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک بیشتر حصہ اسی پر ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہے، گزشتہ امم کے واقعات ہیں، گزشتہ نبیوں کے واقعات ہیں، تاکہ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ جو نصیحت والا حصہ ہے یقیناً بڑا آسان ہے، بڑا سہل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کرنا بھی آسان ہے۔ قرآن پاک کے وہ آیات مبارکہ جہاں سے مسائل اور احکام نکلتے ہیں، تو وہ احکام والی آیات یقیناً سمجھنے کے اعتبار سے مشکل ہیں، اتنی آسان نہیں ہے، ان کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ عرب میں قرآن پاک نازل ہوا، سیکھنے والے عربی، سننے والے عربی، پڑھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عربی، کتابیں بھی عربی، تب بھی حضور کو معلم بنا کر اللہ نے بھیجا۔ حضور خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما۔ تو جب عربی دان کو بھی قرآن پاک کلام الہی سمجھنے کے لیے حضور جیسے استاد کی ضرورت تھی، تو پھر آج کوئی کیسے قرآن پاک کے احکام کو سمجھنے کے لیے استاد سے مستغنی ہو سکتا ہے، اور وہ تھوڑی سی عربی گرامر سیکھ کے وہ یہ سمجھے کہ بس میں خود ہی سمجھ لوں گا، تو یہ کج فہمی ہے۔ نصیحتوں کے اعتبار سے قرآن پاک آسان ہے، جیسے اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اب اتنے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل آسان ہے، بات کوئی مشکل نہیں۔ اصولیات بھی بڑے آسان ہیں، قیامت، جنت جہنم کا تذکرہ، اللہ کی توحید بڑے آسان لفظوں میں اللہ نے بیان کی۔ پھر آگے آپ انشاءاللہ جب اللہ نے توفیق دی سورہ بقرہ سے ہم پڑھیں گے مدنی صورتیں جن میں احکام ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں احکام کا استنباط کتنا دقیق اور باریک بین ہے، اس کے لیے کتنی فہم، کتنی عقل، کتنی سمجھ چاہیے، اور کتنے علوم پہ انسان کو دسترس اور مہارت حاصل ہونی چاہیے، تب جا کے وہ علوم کو حاصل کر سکتا ہے اور احکام کا استنباط کر سکتا ہے۔ ابھی ہمارے مدارس میں تقریباً 25-26 قسم کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ 8 سال کی پڑھائی میں ان پہ مہارت کوئی نہیں ہوتی، ان علوم سے گزارا جاتا ہے، لیکن کوئی
بہت بالکل ماہر بن جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو عربی کی کتابیں سمجھنا تو مشکل ہیں ہی ہیں، بعض کی زبان والی کتابیں، اردو والی کتابیں پڑھنا سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ جب اس میں فنی زبان استعمال کی جائے گی تو وہ سمجھنا مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے کام لیا احکام کے استنباط کا، تو اللہ نے انہیں اتنا ملکہ بھی دیا، اتنی صلاحیت بھی دی، اتنا فہم بھی دیا۔ جیسے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، وہ محدثین ہوں، فقہاء کرام ہوں، بالخصوص امام الہدا سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے کمال کا حافظہ دیا تھا۔ 5 لاکھ احادیث سندن متنن انہیں ازبر تھی، محفوظ تھیں، اور ہر حدیث جتنے راویوں سے منقول ہے، ہر ایک راوی کے حالات زندگی معلوم تھے۔ ان لوگوں کو علم کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا تبحر نصیب فرمایا تھا۔ تفاسیر میں آپ دیکھیں، تفسیر رازی دیکھیں، تفسیر کشاف دیکھیں، مدارک التنزیل دیکھیں، تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، کیسے انہوں نے فلسفے پر کلام کیا، منطق پر کلام کیا، کیسے سائنسی علوم پر انہوں نے کلام کیا، اس وقت جب یہ ایجادات بھی نہیں ہوئی اور جب یہ چیزیں ابھی ان کے سامنے بھی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ان پر علوم کے دروازے کھولے۔ تو بس یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے بنیادی طور پر 2 حصے کر لیں، ایک میں تذکیر ہے، نصیحت ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ آیات آسان کر دی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں کسی چیز کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ احکام والی آیات وہ بھی اسی طرح آسان ہے، ہر بندہ ہی اس سے احکام کا استنباط کر سکے گا، تو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا، کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا، بے شک ہم نے ان پر ہوا بھیجی، سرسرن تیز، فی یوم نحس نحوست کے دن، مستمر اکھاڑ پھینکتی تھی، مستمر جو چلتی گئی تیزی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ چلی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں قوم عاد پر عذاب کو بیان کیا۔ قوم عاد پر اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا عذاب بھیجا۔ فی یوم نحس کا مطلب نحوست کا دن، دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ یہاں جو فی یوم نحس کہا گیا، یہ ان لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے وہ دن منحوس تھے۔ دن اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس نہیں ہوتا، اللہ نے کسی چیز کے اندر بھی نحوست نہیں رکھی، تو یہ نحوست ان کے اپنے اعتبار سے تھی، ان کے لیے وہ منحوس ثابت ہوئے کیونکہ اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا۔ اور مستمر کا معنی ہے مسلسل، یہ مسلسل ان کے لیے نحوست، جتنے دن عذاب رہا ان کے لیے نحوست اسی طرح رہی، اور یہ ان کے بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے اسی طرح رہا۔ اور صاحب تفسیر مظہری نے فرمایا کہ مستمر کا معنی انتہائی تلخ، بد مزہ۔ اور معالم التنزیل میں امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان پر عذاب مہینے کی آخری تاریخ میں بدھ کے دن آیا تھا، بدھ کے دن آیا اور پھر بدھ کے دن ہی عذاب ختم ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر تیز آندھیوں کا عذاب بھیجا، جس کا ذکر اس سے اگلی والی آیت میں اللہ نے یوں فرمایا، تنزع الناس، وہ ہوائیں لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، تنزع الناس، ان ہواؤں نے لوگوں کو اکھاڑا۔ کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ اعجاز نخل، کھجور کے تنے ہیں، منقعر، کھجور کے تنے ہیں، منقعر جو جڑوں سے اکھڑے ہوئے، اس میں منقعر کہتے ہیں گہرائی سے اکھڑنا، اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ جب ان پر تیز ہوائیں بھیجی، یہ سر کے بل گرے، گردنیں ٹوٹ گئیں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ لوگ پہاڑیوں کی گھاٹیوں کے اندر، غاروں کے اندر گھسے، ہوا نے وہاں سے انہیں نکالا، یہ کنووں کے اندر انہوں نے چھلانگیں لگائیں، ہوا نے وہاں سے اٹھا کے باہر پٹک دیا۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے معالم التنزیل میں لکھا کہ
جو اس وقت ان کے مردے قبروں میں بھی مدفون تھے، ہوا نے انہیں بھی اکھاڑ کے باہر پھینک دی۔ یہ ایسا زبردست قسم کا اللہ کا غصہ، اللہ کا جلال، اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا، اس لیے فرمایا کہ انہم اعجاز نخل منقعر۔ اعجاز کا معنی جڑیں بھی کیا گیا، اور منقعر کا معنی کسی چیز کو گہرائی سے اکھاڑنا، جڑوں سے اکھاڑ کے باہر پھینک دینا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایسا کیا، تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر۔ کیسے ہوا میرا عذاب، کیسے ہوا میرا ڈرانا، کیف کان عذابی، کیسے میرا عذاب ہوا اور کیسے ہوا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو بار بار واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اس آیت کا دہرایا جانا، یہ بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کرو، دوسرے سے کرو، تیسرے سے کرو۔ بستیاں اور یہ اجڑے ہوئے مکانات، یہ کھنڈرات اور یہ ساری جو بستیاں ہیں، یہ سرے اس پہ ان کی روڈوں پہ اور ان کے راستوں کے اوپر تھی، جہاں سے مشرکین مکہ گزر کے شام کے لیے، تجارت کے لیے شام ملک شام میں جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے راستوں میں پڑنے والی ان بستیوں کا ذکر فرما کر انہیں بار بار نصیحت کی طرف متوجہ کیا۔ کذب ثمود بالنذر، پھر قوم سمود نے ڈرانے والوں کی تکذیب کی، پیغمبروں کی تکذیب کی۔ بن نذر، نذر نذیر کی جمع ہے، اور نذیر کا معنی ڈرانے والا، مراد اس سے پیغمبر ہے۔ قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام رسول نبی بنا کر بھیجے گئے، تکذیب تو انہوں نے حضرت صالح کی، لیکن اللہ نے کذب ثمود بالنذر کہہ کر ارشاد یہ فرمایا کہ قوم سمود نے رسولوں کی، نبیوں کی، ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔ حالانکہ ان کی طرف ڈرانے والا تو ایک ہی آیا، سیدنا صالح علیہ السلام، لیکن اللہ نے کہا کہ انہوں نے رسولوں کی، نبیوں کی تکذیب کی سب کی۔ اس لیے فرمایا کہ ہر نبی کی دعوت ایک ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کی دعوت لا الہ الا اللہ مشترکہ دعوت ہے۔ لہٰذا ایک نبی کی تکذیب سب نبیوں کی تکذیب ہے، ایک نبی کو جھٹلانا سب نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کذب ثمود بالنذر وقالوا ابشرا منا، تو انہوں نے کہا ابشرا منا، کیا ہم میں سے ہی بشر، واحدن تنہا، ہم میں سے ہی بشر ہے ایک، نتبعہ جس کی ہم اتباع کریں، انا اذا لفی ضلال وسعور، بے شک تب تو ہم گمراہی میں ہوں گے، وہ سعور، اور ہم عذاب میں ہوں گے۔ دیکھیں جی، قوم سمود کے اس جملے کو اللہ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور ہے وہ بات جو مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، تجارت کرتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، کیا خصوصیت ہے آپ کی، آپ کو رسول کیوں بنایا اللہ نے؟ بعض بدبخت تو حضور علیہ السلام کو بطور تضحیق کے، توہین کے یوں بھی کہتے کہ کیا اللہ کو آپ ہی ملے ہیں رسول بنانے کے لیے۔ طائف میں جب حضور علیہ السلام گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا۔ تو ایک مطلب تو اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ابشرا منا واحدن، کیا ہم میں سے ایک آدمی ہے، یعنی اس ایک آدمی کے پیچھے ہم پوری جماعت لگ جائیں، یہ کہنے والا ایک ہے، اس کا نظریہ، اس کا نعرہ، اس کا بیانیہ، یہ تنہا اپنے بیانیے پہ تنہا ہے انسان، اور اس کے خلاف ایک پوری جماعت ہے، تو کیا ہم ایک کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تب تو ہم گمراہ ہوں گے، تب تو ہم عذاب میں پڑیں گے۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے ابشر منا واحدن، کہ یہ ہم میں سے ہی ایک انسان ہے، مطلب عام انسان ہے، کوئی عہدہ اس کے پاس نہیں، سردار یہ نہیں، مالدار یہ نہیں، اور اس کے پاس کوئی سلطنت اور بادشاہت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو نبی ہو سردار ہو، جو نبی ہو وہ بڑا مالدار ہو، سونے چاندی کے ذخائر ہوں اس کے پاس، وہ بڑے عہدے پہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ سیدنا صالح علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے ہی ایک آدمی ہے، یعنی ایک عام آدمی ہے، ہم اس عام آدمی کی بات کیوں مانیں؟ کوئی فرشتہ ہوتا تو بات مانتے، کوئی سردار ہوتا تو بات مانتے۔ اس لیے دو طرح سے ان کا اعتراض ہے، ایک تو یہ کہ ہے بشر،
پھر ہے یہ عام آدمی تو ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ اگر بشر ہی ہوتا لیکن ہوتا بڑا مالدار تو پھر ہم اس کی بات مانتے، یا بشر نہ ہوتا فرشتہ ہوتا تب اس کی بات مانتے۔ یہی دو تانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم سے سننے پڑے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا یا تو فرشتہ آپ فرشتہ ہونا چاہیے تھا آپ کی جگہ پہ، فرشتہ نہ ہوتا تو کم از کم آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ ہمیں نظر آئے، وہ ہمیں براہ راست کہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات مانو، یا یہ کہ آپ انسان ہوتے ہی نہ، آپ فرشتے ہوتے، ملک ہوتے، ہمارے جیسی انسان کے پاس ایسا کیوں ہوا؟ یا یہ کہ اگر نبوت اللہ نے دینی ہی تھی تو ہمیں دیتے، ہم اس کے حالت سردار ہمیں، مالدار ہمیں۔ تو اللہ نے قوم سمود کی اس بات کو یوں نقل کیا، فقالوا ابشرا منا واحدا، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی ہے، نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں۔ پھر ان کی بدبختی یہ ہے کہ جو جملہ سیدنا صالح علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے کے لیے بطور انذار کے انہیں کہتے، انہوں نے وہی جملہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا۔ یہ بات تو حضرت صالح فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، میرے پیغام کو یقین کے ساتھ نہ مانا تو پھر گمراہی میں ہوگے، اور تم میری گمراہی میں ہوگے اور جہنم میں جلو گے، اللہ کے عذاب میں جلو گے۔ انہوں نے وہی جملہ سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے کہا کہ اگر ہم نے تیری اتباع کی، انا اذا لفی ضلال، تب تو ہم گمراہی میں ہوں گے، وسعور، اور عذاب کے اندر ہوں گے۔ اس کا ایک ترجمہ تو وہاب رحمہ اللہ تعالی نے حق سے دوری کیا، سعور کا، اور دوسرا ترجمہ اس کا جنون کے ساتھ بھی کیا گیا، سعور کا ترجمہ عذاب کے ساتھ بھی کیا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اس کا معنی شدید عذاب ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے بھی اس کا ترجمہ عذاب کے ساتھ کیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سعور سعیر کی جمع، اور سعیر کا معنی جہنم، جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ یہ بھی ہے۔ بہرحال قریب قریب میں سارے الفاظ، کوئی زیادہ بعید معنی نہیں ہے، اس لیے بات وہی ہے کہ انہوں نے کہا انا اذا لفی ضلال و سعور، تب تو ہم جہالت میں، جنون میں، گمراہی میں ہوں گے اور ہم عذاب میں ہوں گے۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر۔ اچھا مولانا ٹائم ہو گیا، آگے پھر انشاءاللہ تھوڑا وقت پہ آ جا کریں حضرت، رکوع میں نے مکمل کرنا تھا۔ حضرت احمد بھائی مائک بند کر لیں، محمد احمد، ضیاء الرحمان، محمد احمد مائک بند کر لیں جی۔ حضرت ایک سوال ہے، جی فرمائیے۔ یہ یوم نحس مستمر، یہ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ پتہ نہیں آگے پیچھے کیا ہے، لیکن میں نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی جنگ پہ جا رہے تھے، غالباً تبوک پہ، غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، تو راستے میں یہ مردان صالح آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ زیادہ نہ ٹھہرے، تو یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں، لعنت برس رہی ہے۔ تو یہ اس بارے میں، یہ ابھی بھی وہاں پہ ہے وہ لعنت برس رہی ہے، یہ میں نے پوچھنا میرے تھا۔ خیال شاید لعنت برسنے کے الفاظ تو نہیں ہیں، باقی بات ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، باقی لعنت برسنے کے الفاظ نہیں، وہ بس میں الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہوں، مجھے یاد نہیں پڑ رہا۔ یہ بات باقی ایسے ہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہاں ٹھہرنے سے منع فرمایا کہ یہاں نہیں ٹھہرے کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ نحوست، پتہ نہیں نحوست ہے کہ کیا ہے، ابھی بھی جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ زیادہ نہ ٹھہرے۔ باقی دیکھیں قوم لوط کی بستی جو تباہ ہوئی تھی، وہ بحر المیت آج بھی اسی طرح ہے، وہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جہاں اللہ کا قہر اور عذاب اور اللہ کی غضب کی نظر پڑی ہے تو لازمی بات ہے اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ لیں۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب؟ جی استاد جی الحمد للہ اللہ کے احسان سے. کھول لیں پھر کتاب علم النحو کی. کیا ماں رات نہیں آ گیا کل بس. ہاں جی، کھول لی کتاب؟ یہ کھول رہا؟ صفحہ شیئر نہیں ہوا جی، ابھی صفحہ شیئر کر دے. ہاں جی ماشاء اللہ. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا صفحہ کر لو جی، اس سے آگے والا صفحہ. استاد جی ہاں جی اچھا، یہ جو ہم نے یہ پڑھا ہے 2 منٹ، یہ والا جو ضمیر بارز ہے جس میں ظاہر اس میں ہوتی ہے، جیسا کہ ضربتا، ہاں جی اب اس میں تا ضمیر اس میں ظاہر ہوئی ہے، اسی طرح ہاں جی. تم تو مستتر میں بھی اس میں کہتا ہے پوشیدہ ہے، تو اس میں اگر بارز میں دیکھیں یہ بھی تو اس میں ضمیر پوشیدہ نہیں ہے. بارز میں ضمیر پوشیدہ کیسے ہے؟ یہ میں اوپر بتاتا ہوں، یہ نہیں. قام زیدن، ہاں جی یہ اوپر جو قام زیدن انہوں نے فائل کی وہ تعریف میں لکھا ہوا ہے، تو ہاں اس جی میں ہاں جی ہاں جی. ضمیر تو واضح ہو گیا نا، ضمیر جو ہے زیدن. ہاں وہ ضمیر واضح نہیں ہوگی، فائل واضح ہو گیا. جی فائل واضح ہو گیا، اس میں زیدن جو ہے وہ فائل ہے، تو قام زیدن فائل واضح ہو گیا. لیکن اچھا، اچھا اب نیچے آ گیا، نیچے جب اس نے کہا فائل 2 طرح کا ہوتا ہے، ظاہر اور مضمر، جیسے قام زیدن میں زیدن فائل اس میں ظاہر ہے، اور ضربت قام میں زیدن فائل میں ضمیر ہے. زیدن، ہاں ضربت میں فائل جو ہے وہ ضمیر ہے. اب ضربت میں جو ضمیر فائل ہے وہ وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے. نہیں، ضربت کے اندر تو جو ہے وہ ضمیر ہے. یہ تو ضمیر اس میں یہ متکلم کی ہے نا. ہاں جی، تو ضمیر ہے وہ بارد ہے. اچھا، اس میں اتنا یہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، یہ اتنا کوئی جی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ جی دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں ضربت کے اچھا، اندر جو ہے یہ جو ضمیر ہے، یہ تو تاپش تو، اب یہ تو نظر آ رہا ہے، یہ چھپا ہوا تو نہیں ہے. یہ تاپش یہ تو یہ آنا ضمیر ضمیر، ہے. اس میں آنا ضمیر چھپی ہوئی میں نہیں ہے، وہی آنا میں ضمیر. وہی بتلا رہا ہوں نا، دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ ضربت کے اندر یہ اچھا تو ضمیر ہے، تو ضمیر جو ہے یہ اچھا ظاہر ہے، ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے. اور پھر بعض اچھا جو ہے وہ اس کے اندر انا ضمیر بھی وہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر انا ضمیر ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے. انا جی ضمیر اگر اس کے اندر مانا تو وہ چھپی ہوئی ہے. تو جی مسئلہ جو ہے وہ میں نے آپ سے اس لیے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ یہ بارز اور مستتر کے چکر میں نہیں پڑنا. تو آپ نے بس اچھا آپ نے ویسے ہی آپ نے کہنا اس کے اندر فائل جو ہے وہ ضمیر ہے. اب وہ ظاہر جی ہے یا چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس میں جی دونوں ٹھیک طریقے ہے. ٹھیک ہے.
हाँ, इसमें दोनों तरीके ठीक है, तू ठीक है। जमीर भी आप कह सकते हैं और अना जमीर छुपी हुई है वो भी कह सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। लेकिन जब आप अना जमीर अच्छा कहेंगे ठीक है। तो बस ये कह दें जी इसके अंदर अना जमीर जो है वो इसका फाइल है, तो मकसूद जो है वो जो बतलाना है वो यही है कि जमीर इसके अंदर फाइल है, फाइल इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, फाइल जो है वो इसके अंदर जमीर है। जी ठीक है उस्ताद जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे है फायदा नंबर 1। अब ये फायदा नंबर 1 जो है, पहले आप किताब को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप थोड़ा साइड पे करें, इधर ही रहने दें, लेकिन जहन के अंदर से साइड पे करें। हाँ, इधर ही रहने दें, लेकिन मैं वैसे ही कल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो है ज़रब, आपने गिरदान पढ़ी, ज़रब ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता 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 ज़रबतुमा। अब ये जो फायदा नंबर 1 है, इसमें ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये फेल जो है ये मुज़क्कर कब आएगा और मुअन्नस कब आएगा, ज़रबा कब आएगा, और आगे ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत कब आएगा, मुअन्नस कब आएगा, ज़रबत कब आएगा और ज़रबा कब आएगा, तो इसको थोड़ा बतलाना चाह रहे हैं। तो ये इसकी वजाहत जो है वो इन्होंने इस वजह से कर दी कि बसा औकात जो है वो फ़ाइल मुअन्नस होता है, लेकिन फ़ेल जो है वो मुज़क्कर का भी आ जाता है, और ये जो है इस वजह से ये फ़ायदा जो है वो लिखा हुआ है। फरमाते हैं पहली बात तो ये है कि फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर हो। जब फ़ेल का फ़ाइल 3 शर्तें लगा दी हैं, आप किताब के ऊपर देखना शुरू करें कि जब फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर हो, ज़मीर ना हो। पहली शर्त तो ये लगा दी कि फ़ेल का फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर हो, ज़मीर नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि वो मुअन्नस हकीकी हो। मुअन्नस के बारे में आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी, मुअन्नस सिमाई और मुअन्नस हकीकी। कि मुअन्नस हकीकी जो हकीकत में मुअन्नस है, मिसाल के तौर पर किसी औरत का नाम है, या कोई यानी कि इस तरह कोई जानवरों के अंदर अगर कोई मुअन्नस का आप ज़िक्र करना चाह रहे हैं, जैसे भैंस है, जामूस भैंस को बोला जाता है, या कोई भी इस तरह की कोई भी मुअन्नस हकीकी है, हकीकत में वो मुअन्नस है। जैसे सिमाई आपने पढ़ा था कि जैसे आसमान है, ज़मीन है, ये मुअन्नस है लेकिन हकीकत में मुअन्नस नहीं है, लेकिन ये मुअन्नस सिमाई है। मुअन्नस हकीकी हकीकत में मुअन्नस है। दूसरी शर्त, पहली शर्त यह है कि फ़ाइल ज़ाहिर हो, दूसरी शर्त यह है कि वो मुअन्नस हकीकी हो, तीसरी शर्त यह है कि फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान कोई फ़ासला भी ना हो। बसा औकात आप जब आगे जाके अरबी की किताबें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, बसा औकात फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़ासला भी हो जाता है। कई-कई पूरी पूरी आयत का फ़ासला भी हो जाता है, पूरी पूरी लाइन का फ़ासला भी आ जाता है। फ़ेल पीछे है, लाइन के शुरू में है, दरमियान में कोई और बात चल रही है, फिर फ़ाइल जो है उसको आखिर में ज़िक्र किया जाएगा। फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़ासला होता है बसा औकात, लेकिन यहाँ फरमा रहे हैं कि फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान जो है वो फ़ासला भी ना हो, बिल्कुल मिले हुए हों, फ़ेल के मुत्तसिल बाद जो है वो फ़ाइल हो, या फिर फ़ाइल जो है वो मुअन्नस की ज़मीर हो। पीछे मुअन्नस का तज़किरा चल रहा था और जो है आगे आपने मुअन्नस को ही लेके आना, पीछे आपने फ़ाइल ज़ाहिर पढ़ लिया, अब यहाँ वो बतला रहे हैं पीछे मुअन्नस का तज़किरा चल रहा था और फिर आगे आपने मुअन्नस की ज़मीर को लेकर आना है। मुअन्नस की ज़मीर को लेकर आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है अब उसके लिए जो फ़ेल लेकर आएँगे, इन सारी सूरतों के अंदर फरमाते हैं कि फ़ेल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। अब इन 4 सूरतें इन्होंने बताई हैं, लिखी तो इन्होंने 2 सूरतें, इन्होंने दोनों सूरतों में मैंने आपको जो है इसको और भी जो है वो खोल के 4 सूरतें बना दी हैं। इन चारों सूरतों के अंदर फ़ेल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। मिसाल इन्होंने नीचे लिखी हुई है, जैसे क़ामत हिंदुन। अब हिंदा जो है ये एक औरत का नाम है। अब ये इन्होंने हिंदा एक औरत का नाम है, पीछे क़ामा का मतलब होता है खड़ा होना। क़ाम, क़ामा, क़ामू, क़ामत, कुमता, कुमतुमा, कुमतुम, कुमती, कुमतुमा, कुमतुन्ना, कुमतु, कुमना। ये इसकी जो है वो माज़ी की गिरदान मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ दी है। तो ये जो है इसका मुज़क्कर का सीगा जो है वो क़ाम, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा मीम ज़बर मा क़ामा। फिर इसका तस्निया का सीगा, इसको मीम को थोड़ा आगे अलिफ लगा दें, क़ामा। फिर इसका जमा का सीगा क़ामू। फिर आगे मुअन्नस का सीगा क़ामत। अब ये मुअन्नस का सीगा। अब देखें जी पीछे जो आपने 4 शर्तें पढ़ी हैं वो चारों पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही? अब हिंदुन जो है सबसे पहले ज़ाहिर है, उन्होंने लिखा हुआ था जब फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर हो। अब हिंदुन जो है ये ज़ाहिर है, पहली बात पाई गई। दूसरी बात उन्होंने लिखी हुई थी मुअन्नस हकीकी हो।
اب یہ ہندن جو ہے یہ مؤنث بھی ہے، عورت کا نام ہے نا، اس وجہ سے مؤنث بھی ہے۔ تیسری بات انہوں نے لکھی ہوئی تھی فعل اور فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ بھی نہ ہو، تو یہاں قامت اور ہندن کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اب اس صورت کے اندر قامت، قامہ نہیں لے کر آئیں گے بلکہ تثنیہ کا مؤنث کا صیغہ لے کر آئیں گے، قامت ہندن۔ ہاں اگر کوئی لڑکے کا نام ہوتا زید یا عمر یا بکر یا کسی کا بھی نام ہوتا تو پھر قام زیدن، جو آپ نے پیچھے مثال پڑھی تھی فاعل کے اندر، قام زیدن، زید کھڑا ہوا۔ اب یہاں چونکہ عورت تھی تو اس لیے مؤنث کا لے کر آ گیا قامت ہندن۔ اب آگے وہندن قامت، اب اس کے اندر دیکھیں، اب یہ جو آخری چوتھی صورت ہے وہ یہ اس کی مثال دے دی گئی، یہ دوسری مثال اس کی دے دی گئی کہ فاعل جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہو، انہوں نے لکھا تھا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو۔ اب یہ دیکھیں ہندن جو ہے اس کا تذکرہ پیچھے تھا، اور ہندن ہندا، پیچھے کوئی بات چل رہی تھی کہ ہندا جو ہے وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہندن قامت، اور پھر ہندا جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ اب یہ پیچھے کوئی تذکرہ چل رہا تھا، ہندا کا تذکرہ پیچھے آ گیا۔ اب یہاں ہندن جو ہے یہ پہلا ہندن جو ہے یہ مبتدا ہے، ہندن جو ہے یہ کیا ہے، مبتدا ہے۔ اور پھر آگے قامت فعل ہے، قامت فعل کے اندر ضمیر ہے، وہ ضمیر کون سی ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ آگے تابع ضمیر بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ استاد جی، ہیا ضمیر، ہاں جی، بلکہ تان نہیں، اس کے اندر ہیا استاد ضمیر، جی ہاں جی جی ہاں جی ہاں جی استاد جی یہ قامت ہندن یہ تو ہو گیا نا، اس میں تو دونوں چیزیں آ گئیں، اس میں فاصلہ بھی نہیں ہے، مؤنث حقیقی بھی ہو گیا، فعل فاعل کا ظاہر بھی ہو گیا۔ پھر ہاں جی آگے جو فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، اب ضمیر تو پھر نام تو نہیں لکھتے نا، تو اس کی ضمیر کو جس طرح ارشد کا اگر ایک دفعہ نام لے لیا تو پھر ارشد کو تو بار بار اس کو نہیں ظاہر کریں گے نا، اس ہاں کو جی ہاں جی، پھر بیان کریں ضمیر گے، لٹائیں گے، ضمیر لٹائیں گے، تو یہاں ہاں جی ضمیر نہیں لٹائیں گے ضمیر ہی لٹائیے۔ جملے میں، اور ہندن کا دوبارہ نام آ گیا ہے۔ نہیں وہ تو مثال، پہلی مثال علیحدہ ہے، اگلی مثال علیحدہ ہے، وہ تو اس وقت اچھا ہوتا ہے میرے پیارے جب وہ پوری ایک بات چل رہی ہو اور وہ ایک ہی بات چل رہی ہو۔ اب یہاں تو وہ مثال، پچھلی مثال علیحدہ ہے، اگلی مثال علیحدہ ہے، ایک بات تو نہیں نا چل رہی۔ قامت جی ہندن جو ہے وہ تو پہلی تین چیزوں کی مثال بتا دی، اور پھر ان کے درمیان آپ جی دیکھیں کچھ فاصلہ نہ ہو کے بعد لکھا ہوا ہے یا۔ اب یہ یا کا مطلب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلی بات علیحدہ ہے اور اگلی بات جو ہے وہ علیحدہ ہے، تو اب وہ اگلی یا جی فاعل ٹھیک ہو مؤنث گیا، کی ضمیر ہو تو یہ ہندن قامت اس کی مثال دے دی۔ تو اب یہ تو جی مثال دینا ٹھیک ہو مقصود ہے گیا، نا، وہ ایک عبارت نہیں چل صحیح رہی ہو گیا، جیسے ایک ترتیب کے ساتھ عبارت چل رہی ہو، ایک حدیث ترتیب کے ساتھ چل رہی ہو، یہ تو آپ اصول و ضوابط پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر تو وہ مثالیں علیحدہ علیحدہ دینی پڑتی ہیں ہر ایک کی، تو وہ میں ضمیر بھی کیسے یہی لٹائیں گے؟ استاد جی ٹھیک، میں بھی ہاں یہی جی سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ عبداللہ بھائی نے ایک سوال پوچھ کے کلیئر کر دیا۔ ہاں، اور یہ دیکھیں جی قامت ہندن کے بعد انہوں نے وہ اس کو کیا بولتے ہیں، کوما بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ڈاٹ 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 بھی لگایا ہوا ہے کہ کوما، یہ کوما، پچھلی ماما، بات علیحدہ ہو گئی ہے، اب اگلی بات جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ ہاں یہ فرق کرنے کے لیے اور لگایا تھا نا پچھلے۔ یہ جس جی استاد جی، اور یہ مؤنث کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں مذکر کا بھی مکمل ذکر ہو سکتا ہے۔ نہیں مذکر کا تو دیکھیں جی وہ آپ نے پیچھے پڑھتے ہی آیا نا، مذکر جب کوئی کیا اس کا نام ہے، قام زید، پیچھے آپ نے کتنی دفعہ پڑھ لیا ہے، قام زید قام، یہ بھی فائل کے اندر آپ نے پڑھا تھا۔ نہیں ویسے میں یہ بات کروں، یہاں مثال لے سکتے ہیں جب یہ فائدہ ون میں لکھا ہوا ہے، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو مذکر حقیقی ہو، اور اس طرح ہم بات کر سکتے ہیں، پھر آگے مذکر ہی کا ذکر ہاں جی کرتے ہاں جی، جائیں۔ بالکل بالکل بالکل، ہاں جی بالکل، مذکر ہو تو جی پھر تو ٹھیک ہے، مذکر ہی لے کے آئیں گے، فائل مذکر ہوگا تو پھر میں نے آپ کو بتلا جی دیا کہ وہ مذکر ہی آئے گا۔ میں نے کہا شاید مؤنث کے لیے خاص تو نہیں ہے یہ فائدہ۔ ہاں وہ میں نے یہ بتلا دیا نا، بسا اوقات مؤنث ہوتا ہے لیکن اس کے لیے فعل جو ہے وہ مذکر کا ہی لایا جاتا ہے، اچھا، بات مؤنث پھر ہوتی یہ ہے لیکن اس کے لیے، ہاں جی شاہ جی پھر یہ یہی ہوگا جس طرح آپ عبداللہ بھائی بتا رہے ہیں، کاما زیدن، زید قام، جی ہاں وہ جی اسی جی طرح مثال آئے گی لیکن اس کی ایسا جگہ ہی ہے، زید آ جائے گا، ایسا ہی ہے، یا مذکر جی کا کوئی جی نام آ ایسا ہی جائے ہے۔ گا۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جی ماشاء اللہ سمجھ گیا۔ استاد جی، بہت بہت اچھا سمجھ آیا جی، بہت اچھا استاد جی، ماشاء ایک اللہ ایک جی چیز ماشاء آپ نے اللہ، واضح کی ہے، میں صحیح تو بات ہے، یہ اس جزاک کو صحیح بات پڑھتا تھا تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ کیا فائدہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے، تو میں نے کہا اس کو سمجھنے اچھا کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں ہاں آپ نے یہ ایک ایک میری چیز ایک واضح کی ہے۔ ایک میری بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو سمجھ کیوں آیا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے کوشش کی ہے، اگر آپ کوشش نہ کرتے تو ہو سکتا ہے یہ میرے پڑھنے سے بھی آپ کو نہ سمجھ آتا۔
یہ بات ذہن میں نہیں رکھے. جب استاد جی بندہ آپ نے کوشش کرتا ہے نا, بہت اچھا. ہاں جب کوشش جی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب استاد کا سبق سمجھنے کی کوشش, پہلے خود کوشش کی ہے, پھر بعد میں جب سبق سنتے ہیں نا تو وہ بہت زبردست سمجھ آتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے استاد جو ہے وہ ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ 3 کام جو بندہ کر لے, وہ کتاب کو ساری زندگی کھول کے نہ دیکھے, وہ کتاب اس کو نہیں بھولے گی. ساری زندگی وہ کتاب کو جی کھول کے نہ دیکھے, بھولے گی نہیں. تو کتاب کے الفاظ جی اگرچہ بھول جائیں لیکن وہ مفہوم اور وہ جو ہے نا, پہلا کام جو ہے وہ بتلایا کرتے تھے کہ سبق پڑھنے سے پہلے اگلا والا جو سبق پڑھنا ہے اس کو پہلے اس کو مطالعہ, جس کو عربی میں بولا جاتا ہے, اس کا مطالعہ کرنا, یا مطالعہ جو بھی الفاظ ہے اس کا مطالعہ کرنا, اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنا. جیسے آپ نے کوشش کی ہے, خود سمجھنے کی کوشش کی ہے اگلے سبق کو, تو اس طرح اگلے سبق کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرنا. جو بات سمجھ نہ آئے وہ پھر پوچھ لینا, جس طرح آپ نے پوچھ لیا ہے, یہ اس طریقے سے پوچھ لینا. تو دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ استاد کے سبق کے اندر توجہ کے ساتھ بیٹھنا, خوب جو ہے وہ اطمینان کے اپنے سارے کام چھوڑ کے. یہ نہیں ہے کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سبق بھی پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں اور سبق بھی پڑھ رہے ہیں. دھیان جو ہے چونکہ آن لائن ہے نا مدرسے کے اندر, تو چونکہ وہ سارا استاد ڈنڈا لے کے بھی توجہ اپنی طرف کروا لیتے ہیں, لیکن ابھی آن لائن کے اندر تو ہمیں پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے, نہ ویڈیو آن ہے نہ کیمرہ آن ہے, تو اب کوئی پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو اب اس میں جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو فارغ کر کے سارے کاموں سے ادھر ادھر اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ سبق کے اندر بیٹھنا, کھانا چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے. اور جو تیسرا کام جو ہے, جب سبق پڑھ لیا جائے, سبق پڑھ کے اس کے بعد آپس کے اندر اس سبق کو دہرا لینا, اس کا تکرار کر لینا. تو یہ 3 کام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو کر لے تو وہ کتاب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ امتحان کے قریب اس کو پیچھے سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ساری چیزیں اس کو ازبر یاد ہو جائیں گی. تو چلیں جی ماشاءاللہ. اب دیکھ لیں جی, قامت ہندن جو ہے یہ تو پہلے کی مثال ہو گئی. اب آگے جو انہوں نے لکھا ہوا تھا یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو, اب اس کی مثال جو ہے وہ آگے وہندن قامت, یہ اس کی مثال ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا فاعل جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہو, اب وہ مثال بھی اسی طرح کی دینی تھی جس میں فاعل مؤنث کی ضمیر ہو. اب انہوں نے جو ہے وہندن قامت اس کو لکھ دیا کہ ہندا جو ہے وہ کھڑی ہے. اب اس کے اندر دیکھیں جو شروع میں ہندا ہے, اب اس کو ہم فاعل نہیں بنائیں گے, اس کو ہم بنائیں گے مبتدا. تو پھر آگے جو ہے وہ قامت فعل, قامت فعل, کیونکہ فاعل تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ فعل کے بعد آتا ہے, فعل سے پہلے تو فاعل آ نہیں سکتا. اب یہ ہندن قامت جو ہے, اب جو ہندن ہے اس کو ہم فاعل تو نہیں بنا سکتے فعل کا, اس کو ہم مبتدا بنائیں گے. پھر قامت اس کو فعل بنا دیں گے مؤنث, واحد مؤنث غائب, واحد مؤنث غائب, یہ پورا فعل کا صیغہ بھی بتلانا ہوتا ہے نا ترکیب کے اندر, واحد مؤنث غائب. پھر اس کے اندر ضمیر ہے ہیا ضمیر, جو آپ نے پیچھے پڑھی تھی ابھی پچھلے فاعل کے اندر, اگر مذکر کا فعل ہوگا تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے, اور اگر مؤنث کا ہوگا تو اس کے اندر ہیا ضمیر ہے. تو قامت کے اندر ہیا ضمیر ہے جو پیچھے ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے, اور اوپر آپ فائدے کے اندر پڑھیں یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو. اب ٹھیک ہے, قامت کے اندر جو فاعل ہے وہ واقعتاً مؤنث کی ضمیر ہے, تو اس لیے اب یہاں قامت لے کر آئے ہیں, قامہ نہیں لے کر آئے, کیونکہ قامہ لے کر آتے ہیں تو وہ تو پھر ضمیر مذکر کی بن جاتی. تو فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. یہ ہو گیا فائدہ نمبر 1. آگے پھر اس کی ترکیب انہوں نے لکھی ہوئی ہے, ترکیب ہے ہندن قامت کی ترکیب اس طرح ہوگی. اچھا یہ ترکیب میں نے پڑھی نہیں تھی ابھی, یہ میں نے ابھی پڑھ رہا ہوں, پہلے نہیں میں نے پڑھی تھی, وہ پہلے پچھلی ترکیب جو ہے وہ ہم نے زمانہ طالب علمی کی پڑھی ہوئی ہے, اس وقت کی ہی یاد ہے. اچھا ہندن قامت کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ ہندن مبتدا, قامت فعل, اس میں ضمیر ہیا مستتر وہ اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی. آپ کو یاد ہوگا پیچھے آپ نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف پڑھی تھی. جملہ اسمیہ اس کو بولتے ہیں جس کا دونوں جس کا کیا اس کا پڑھا تھا, پہلا شروع میں اسم ہوگا, پہلا لفظ اسم ہو, دوسرا لفظ خا اسم ہو یا فعل ہو, دوسرا لفظ خا اسم ہو یا فعل ہو, وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو جملہ فعلیہ کی ترکیب پڑی تھی جس کا پہلا حرف فعل ہو. اب یہ دیکھیں جی پہلی مثال, قامت ہندن میں پہلا حرف فعل ہے, جملہ فعلیہ بنتا ہے. اور دوسرا وہ ہندن قامت کے اندر دیکھیں جی ہندن کا پہلا لفظ جو ہے وہ اسم ہے, اور دوسرا آپ نے پڑھا تھا خا اسم ہو یا فعل ہو, قامت فعل ہے تو وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ وہ ترکیب ہو گئی. اچھا جی,
इसमें उस्ताद जी नई चीज आज आपने बताई है कि वहिंदुन कामत में जो शुरू में वहिंदुन ये मुब्तदा इधर इसको बताएंगे, जबकि पीछे कामत हिंदुन में हिंदुन इसका फाइल हो गया। हाँ जी बिल्कुल यही मैंने वो आपको पीछे मैंने कहा था अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि वो हम रिवाइज करते रहेंगे। तो ये मैंने वो आपको जुमला इसमी और जुमला फेलिया जो आपने पीछे पढ़ा हुआ था जी आपने, तो उसी को जी मैंने जी आपको बतलाया है। जी जी तो अच्छा जी, आगे देखें जी। और जब के फाइल जाहिर मुअन्नस हकीकी हो, फाइल जाहिर मुअन्नस हकीकी हो और फेल, अच्छा वही बात है, फाइल जाहिर भी है और मुअन्नस हकीकी भी है, यानी कोई कोई औरत भी है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो है वो आपने जो पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ा था फेल और फाइल के दरमियान कुछ फासला ना हो। अब यहाँ वो आ गया, फेल और फाइल के दरमियान कुछ फासला भी हो, या फाइल जो है वो जाहिर मुअन्नस गैर हकीकी हो। मुअन्नस गैर हकीकी वो आपने पीछे पढ़ा था उसकी, यानी कि मैंने बतला दिया। अच्छा, तीसरी, या फाइल जाहिर है लेकिन जमा मुकस्सर हो। जमा मुकस्सर आपको याद होगा कि आपने पीछे पढ़ा था, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। तारीफ याद है? तारीफ मैंने आपको इसकी आसान तरकीब बताई थी। मुकस्सर का माना टूटना, कसरा यकसुरु का इसका मतलब टूटना। तो अब ये जमा मुकस्सर उसको बोलते हैं जिसमें माजी का सीगा टूट जाए, जमा सालिम जिसमें माजी का सीगा जो है वो सलामत रहे। आपको याद होगा पीछे आपने पढ़ा था, जिसमें माजी का सीगा सलामत रहे, जैसे राजुलुन से रिजालुन। अब इसमें माजी का सीगा सलामत नहीं रहा। याद आ गया हाँ, उस्ताद जी, बिल्कुल ठीक हाँ, फरमा रहे हैं। जमा जी बिल्कुल मुकस्सर याद जो आ है, गया। हाँ, जमा मुकस्सर आपने पढ़ा था, माजी का सीगा टूट गया। अब वो राजुलुन से रिजालुन, अब रिजालुन के अंदर माजी का सीगा जो है वो सलामत नहीं रहा। और दूसरा जो है वो जमा सालिम आपने पढ़ा था, जिसके अंदर माजी का सीगा जो है वो सही सलामत रहे। उसकी मिसाल जो है वो आपने क्या पढ़ी थी वहां, उसकी मिसाल बाकी यानी कि ये वही मुस, वाली बात जिसमें मुस्लिम, अलिफ आ जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो ये हाँ, रजुलन से रिजाल जब वाहिद का सीगा टूट गया ना, राजुलुन से जी रिजालुन। जी अब वो जी जी राजुलुन के जी अंदर रा पहले आती है, रिजालुन में भी पहले रा आती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर राजुलुन में जीम आती है, रिजालुन में दूसरे नंबर पर जीम आती है, तीसरे नंबर पर लाम आती है वाहिद में। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर अलिफ आ गया, वो माजी का सीगा टूट गया ना, तो ये इसको जी बोलते जी हैं जमा मुकस्सर। और जमा सालिम जो है वो मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। तो अब मुस्लिमुन में देख लें जी, पहले मीम है, दूसरे नंबर पर सीन है, तीसरे नंबर पर लाम है। और जमा के अंदर देख लें जी मुस्लिमूना, अब उसके अंदर भी तरतीब वो टूटी नहीं है, तरतीब वही बरकरार है। पहले मीम है, फिर सीन है, फिर लाम है, आगे जमा फिर इजाफा हुआ मूना, तो वो जमा सालिम हो गई। तो अब ये जमा मुकस्सर की बात फरमा रहे हैं। तीन चीजें हो गई, फेल और फाइल के दरमियान या तो फासला होगा, या मुअन्नस गैर हकीकी हो, या जमा मुकस्सर हो। ये फाइल जो है जमा मुकस्सर हो, तो इन तीनों सूरतों में फेल को मुअन्नस भी ला सकते हैं और मुजक्कर भी ला सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आपके पास इख्तियार है, आपको राइट है, चाहे मुजक्कर ले आए चाहे मुअन्नस ले आए, वो दोनों जुमले ठीक हो जाएंगे। जैसे इन्होंने मिसालें तीनों की नीचे लिखी हुई हैं। अब ये तीनों की मिसालें देख लें। करा अल यौम हिंदुन, आगे दूसरी मिसाल करा अतिल यौम हिंदुन। पहला करा मुजक्कर का सीगा लेकर आए, और दूसरा जो है वो मुअन्नस का सीगा लेकर आए। अब देखें जी वो कौन सी तीनों सूरतों में कौन सी सूरत के अंदर मिसाल फिट आती है, ये कौन सी सूरत की मिसाल है, कोई भाई बता दें। ये जो आपने पीछे तीन सूरतें पढ़ी हैं, ये करा अल यौम और करा अतिल यौम, ये कौन सी सूरत की मिसाल है? सूरत से क्या मुराद है उस्ताद जी? सूरत से मुराद ये है कि पीछे आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, कि तीन चीजें अगर हो, पहली चीज आपने पढ़ी थी कि फाइल जो है और फेल और फाइल के दरमियान फासला हो। दूसरी चीज पढ़ी थी कि फाइल जो है वो मुअन्नस गैर हकीकी हो। तीसरी पढ़ी थी जमा मुअन्नस हो, जमा मुकस्सर हो। ये फाइल जो है, ये तीन सूरतें पढ़ी थी, और इन तीनों सूरतों की जी आगे मिसालें भी देनी है। जाहिर बात है कि वो तीन सूरतें पढ़ी थी, तीनों सूरतों की अलग अलग मिसाल देंगे। अब वो आप फिट करें कि ये पहली सूरत की मिसाल है, या दूसरी सूरत की है, या तीसरी सूरत की है, वो आप फिट करें इसको मिसाल को पीछे। इसमें तो फासला तो आ गया ना, इसमें अल हाँ, यौम ये तो पहली नहीं सूरत की है। मिसाल है, ये पहली सूरत की मिसाल है कि करा अल यौम हिंदुन। अब ये करा फेल और हिंदुन फाइल के दरमियान अल यौम का फासला आ गया। तर्जुमा फासला जो आ है वो गया। क्या बनेगा? करा अल यौम हिंदुन, पढ़ा आज के दिन हिंदा ने। यौम का मतलब होता है अल यौम, जब यौम के शुरू में अल यौम आ जाए तो इसका मतलब होता है आज। वैसे यौम दिन को बोलते हैं, ये बात भी आप जहन नशीन कर ले। वैसे यौम जो है वो दिन को बोलते हैं, जी 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 सलासा वाहिद यौम है, सलासा अय्याम, फिर यौम की जमा अय्याम। लेकिन जो है जब यौम के शुरू में अल आ जाए तो फिर अल यौम इसका तर्जुमा होता है आज, इसका तर्जुमा आज हो जाता है।
تو قرأ اليوم ہندن، آج کے دن ہندا نے پڑھا. اب یہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ گیا تو لہٰذا آپ قرأ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرأت اليوم، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس رائٹ ہے. اچھا جب دوسرا آ گیا طلع الشمس وطلعت الشمس، پہلے طلع مذکر کا صیغہ لے کر آئے، پھر طلعت مؤنث کا صیغہ لے کر آئے. سورج طلوع ہوا، دونوں کا ترجمہ سیم ہے، آپ مذکر کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، مؤنث کا بھی صیغہ لا سکتے ہیں. اب یہ کون سی صورت کی مثال ہے؟ پیچھے جو آپ نے 3 چیزیں پڑھی ہیں ان میں کون سی صورت کی مثال ہے؟ جی یہ ایک تو اس میں طلع شمس، اب شمس یہ تو استاد جی وہ آ گیا نا غیر حقیقی، مؤنث، غیر حقیقی. مؤنث غیر حقیقی. سورج جو ہے، اب سورج ایسا تو نہیں ہے کہ سورج مذکر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ دو سورج ہو، ایک مذکر اور ایک مؤنث. سورج تو ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. ہاں ایک ہی ہے. اب وہ سورج کا کیسے پتا چلے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ وہ تو عربی میں یعنی کہ مؤنث غیر حقیقی ہے نا، کسی عورت کا نام تو نہیں ہے نا. تو جی اس لیے جو ہے تو یہ مؤنث غیر حقیقی جو ہے اس کی مثال آ گئی. طلع الشمس، یہ شمس جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہے. اب اس کو جو ہے کوئی بھی اس طرح کی مثال آ جائے، جیسے لیل ہے، ارض ہے، یہ آپ کے لیے انہوں نے آسان کام کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں طریقے کا فعل لا سکتے ہیں. مؤنث غیر حقیقی میں کوئی آپ کو پریشانی والی بات نہیں ہے. اب مؤنث کتنے غیر حقیقی مؤنث ہیں، آپ کو ایک ایک کو یاد کرنا پڑتا تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے دن لگ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں. تو پھر اس کو یاد کر کے پھر اس کو جو ہے وہ کہ اس کا نام ہے مؤنث کے لیے آپ نے علیحدہ صیغہ لے کر آنا تھا اور مذکر کے لیے علیحدہ صیغہ لے کر آنا تھا. تو اب یہ تو انہوں نے کام آسان کر دیا کہ مؤنث جب کوئی عورت کا نام نہیں ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت کا نام نہیں ہے اور یہ کوئی جانور کی مؤنث نہیں ہے جیسے گائے بھینس ہے. تو اور باقی جو یعنی کہ دکھنے میں مؤنث نہیں ہے لیکن وہ ویسے ہی مؤنث ہے، تو آپ اس کے لیے دونوں صیغے لا سکتے ہیں، مذکر کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں. تو یہ اب تیلی طلع ہاں جی، یہ طلع طلوع یہ ہوا، پھر کیا ہوگا؟ طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا. یہ ابھی کیا ہوگا؟ جس طرح قامت ہے نا، قامت کا تو آپ نے بتایا تھا یہ واحد مؤنث. ہاں جی، ہاں جی، طلع، طلع، طلعوا، طلعت، طلعتا، طلعنا، طلعت، طلعتما، طلعتم، یہ فعل ہے نا، واحد کا فعل ہے. طلع فعل، فعل کے وزن کے اوپر ہے نا. طلع یطلع طالعا، یہ اس کی جو ہے نا وہ گردان بنے گی. تو یہ طلع واحد مذکر غائب، پہلا جی صیغہ جو بھی ہے نا فعل، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے. اس کے وزن کے اوپر جو بھی آ جائے گا وہ واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہوگا. تو جی طلع جو ہے، طلع جی جو ہے یہ واحد مذکر غائب، اور الشمس یہ اس کا جو ہے وہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اب میں اس کی وہ جو ہے وہ مؤنث دوسرا، میں استاد جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کو ہم پھر ادھر نہیں لے کے جائیں گے جس طرح طلع کے مطابق واحد مذکر غائب ہے تو آگے یہ الشمس کو پھر نہیں دیکھا جائے گا. جس طرح آپ نے اوپر ہندن نہیں قامت کدھر گیا وہ ایک آپ نے ہاں بتایا جی، ہاں تھا جی، جس میں ہاں جی، ہند قامت، الشمس طال، اس میں پھر جو ہے نا الشمس طلع، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شمس کو پہلے لے آئے اور طلع کو بعد میں لے آئے. جی الشمس طلع، پھر اس میں الشمس طالع آ جائے گا، طلع نہیں آئے گا. اس میں جو صحیح جملہ بنتا ہے نا الشمس طالع، اس میں فاعل کا صیغہ بنے گا، اس میں فاعل کا صیغہ آئے گا. سورج جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، یا چلے اس اس کے کی اندر طلع، ترکیب بناتے ہیں. اس کے اندر طلع بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، الشمس طلع، سورج جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہو گیا. اور دوسرا جو ہے الشمس طلعت، سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا. اس کو یعنی کہ جملہ اسمیہ کے اندر بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا جملہ اسمیہ کے اندر بھی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کے اندر بھی. جی اچھا اس کی اچھا، ترکیب بناتے ہیں. اس کی ترکیب جو ہے وہ جملہ اسمیہ والی تو آپ پر رہنے دیں، فی الحال جو یہ اوپر یہی ہے اس کو کر لیں. طلع الشمس، طلع فعل واحد مذکر غائب، الشمس فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اور دوسرا طلعت الشمس، یہ بھی ٹھیک ہے مؤنث کا صیغہ. اب یہ طلعت واحد مؤنث غائب، وہ واحد مذکر غائب تھا اور یہ واحد مؤنث غائب. آگے شمس، یہ جو ہے کہ اس کا نام ہے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اور یہ اصول آپ یاد رکھیں، آخر تک جو ہے یہ آپ کو کام آئے گا کہ یہاں مؤنث کیوں آیا ہے، یہ فعل یہاں مذکر کیوں آیا ہے. تو آپ نے بتانا ہے اس کے فاعل جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، یہ مذکر ہے. جب ہم یعنی کہ پڑھیں گے ترکیبیں اس کے اندر یہ بڑا کام دے گا آپ کو. اچھا یہ تیسری مثال جو ہے قال، قال قال الرجال
قال الرجال وقالت الرجال. ہاں اب رجال جمع کہ اس کا نام ہے، یہ تیسری مثال ہے جمع مکسر کی. تو یہ تیسرے کی مثال الرجل، دیکھیں جی راجلون سے رجالون، یہ جمع سالم تو ہے نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ اس میں واحد کا صیغہ سلامت تو رہا نہیں ہے. رجالون کے اندر اور راجلون کے اندر واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جمع سالم نہیں ہے بلکہ یہ جمع مکسر ہے. جب جمع مکسر ہے تو اب آپ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ راجلون جو ہے وہ رجالون کی جمع ہے، تو اب یہ جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، اس کا جو ہے وہ مذکر کا صیغہ آئے گا، کیونکہ راجلون جو ہے وہ آدمی کو بولتے ہیں نا، عورت کو تو نہیں بولتے راجلون، مرد کو بولتے ہیں نا. اور رجالون جو ہے یہ مرد کی جمع ہے، کئی مرد. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، وقالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں کہ مردوں نے کہا، اور وقالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اس میں آپ ایک بات اور جو ہے، ابھی وقت آپ کا پورا ہو گیا، مولوی بلال صاحب آگے ہیں، بہت قیمتی بات جو ہے وہ آپ سے پوچھیں. اب یہ رجالو جو ہے وہ جمع ہے اور قالا جو ہے یہ واحد کیوں آ گیا؟ یہاں تو جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا، قالو الرجالو. نہیں سمجھ آئی، پھر بتائیں. یہ آپ مجھے پھر بعد میں یاد کریں، اس کو پھر ہم بعد میں جو ہے نا وہ تفصیل پڑھیں گے. اتنی سمجھ آیا کہ الرجال آ گیا، الف لام آ گیا، الرجالو جمع کا صیغہ ہے نا، تو پیچھے قالا جو ہے وہ واحد کا صیغہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ فعل اگر پہلے ہوگا تو پھر اگر جمع بھی آ جائے تو وہ واحد کا ہی آئے گا، لیکن اگر آپ الرجالو کو پہلے لے آئے، فعل کو بعد میں لے کر آئے، جملہ اسمیہ کے اندر اگر اس کو کنورٹ کریں تو پھر قالا نہیں آ سکتا، پھر اب وہ الرجال قالو، پھر اس کے اندر جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہی آئے گا. تو اس کے اوپر جو ہے نا انشاءاللہ ہم پھر بعد میں بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. زیادہ لوگ ہو جائیں گے. ہاں جی ہاں جی ایسے ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھی سنائیے سبق. کس کو یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. طلب کرنا، کسب کمائی کو کہتے ہیں، حلال کمائی کو کہتے ہیں. فریضہ فرض ہے، بعد الفریضہ فرض کے بعد. حلال کمائی، حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے فرض کے بعد. روزی کمانا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے احکامات فرض ہیں اس کے بعد ہیں. جس طرح نماز ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو اب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ دنیا کا کام ہے جو اس کو چھوڑ کر پہلے نماز پڑھ لے، تو ان کو پہلے ادا کر لے. تو فرائض جو فرض کے بعد جو فرض ہے، فرض کے بعد وہ جو فرض کے بعد ہے اس سے مراد اسلام کے بنیادی ارکان ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو مسلمان پر فرض ہیں. آگے کوئی اور سنا دے بھائی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ. طلب کا مطلب طلب کرنا، کسب کا مطلب کمانا، حلال کمائی، فریضۃ فرض، بعد میں، اور الفریضۃ فرض. تو ترجمہ اس کا یہ ہے، حلال کمائی حاصل کرنا یا طلب کرنا فرض ہے فرض کے بعد. فرض سے مراد اسلام کے ارکان ہیں جیسے نماز، روزہ، حج. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ یہ بعد الفریضہ کیوں کہا گیا. تو اس میں پھر آپ نے یہ بتایا جب انسان پیسے کماتا ہے، لین دین کرتا ہے، انسان اس کے بیچ میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فرائض کو بھول جاتا ہے. تو حلال تو کماؤ، دنیا تو کماؤ، ساتھ ساتھ اللہ نے حلال کی کمائی کے ساتھ جو
چیزیں فرض کی ہیں وہ بھی ادا کرو۔ حلال کمانے کی اجازت دی گئی ہے، حلال کمائی ہے تو صحیح طریقے سے فرائض بھی انجام دو، ان کو بھی کرو اور بھول نہ جاؤ۔ حلال کمائی، حلال کمانا کبھی حلال حرام یعنی کہ سخت ہو جاتا ہے، حلال کمانا فرض ہے، حلال کمائی اسی وقت فرض ہے۔ یہ استاد جی یہ حلال کمانا کل آپ نے بتایا تھا فرض ہو جاتا ہے، حرام مستحب مکروہ، تو حرام کب ہوگا؟ حلال کمانا بھی پھر حرام ہو جائے گا؟ بتاؤں ابھی بتاتا ہوں ابھی جی شو شروع ہو گیا، اب کیسا ہے؟ ابھی ٹھیک ہے۔ اب شور ٹھیک ہے؟ جی شور سنائیے، نہیں کوئی آ اور رہا؟ ساتھی شور نہیں آ رہا؟ نہیں آئے پھر نہیں استاد جی ٹھیک ہے، نہیں آئے، نہ آئے شور؟ نہ آپ کی چلو طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو شور واپس آ گیا ہے، جب آپ کی طبیعت خراب تھی تو شور نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، دال میں کالا کالا ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو کل یہ بتا رہا تھا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کمائی طلب کرنا، حلال کمائی حاصل کرنا یہ فرض ہے فرض کے بعد۔ تو اس پر میں نے بتایا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کمانا انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، کبھی مال کمانا حرام ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے۔ حلال کمانا بتایا تھا اس وقت فرض ہوتا ہے جب انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اس وقت حلال کمانا فرض عین ہو جاتا ہے، انسان باہر نکلے اور جا کر کمائی کرے۔ دوسرے نمبر پر بتایا تھا کہ مال کمانا بس اوقات حرام ہو جاتا ہے، حلال یہ مال کمانا حرام اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ انسان دنیا حاصل کر رہا ہے، اس دنیا کی وجہ سے اس مال حاصل کرنے کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو جائے، دل میں تکبر آ جائے تو پھر حلال کمانا یہ پھر مال کمانا حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اب اس کے اوپر تو ہو گیا مال کمانا فرض عین ہو گیا۔ اب اس نے مال کمایا، باہر نکلا، مزدوری کی، جو بھی طریقہ اپنایا، نوکری کی، کسی کے پاس مال کما کے اپنے آپ خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا، یہ تو فرض ادا کر رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 20,000 روپیہ کما کے آتا ہے مہینے بعد، اب آ کر اس سے اپنی جان پر بھی خرچ کرتا ہے، اس میں سے بیوی اور بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، وہ سارا 20,000 پورا ہو جاتا ہے، یہ فرض انسان ادا کر رہا ہے۔ اور اگر انسان ڈبل ٹائم لگاتا ہے، دن کو کمائی کرتا ہے 20,000 اور رات کو کمائی کرتا ہے، وہ بھی 20,000 اس کے لیے تنخواہ الگ ہے، دن کو بھی کام کر رہا ہے، رات کو بھی کام کر رہا ہے۔ اب دن والا کام جو کر رہا ہے وہ تو فریضہ ادا ہو رہا ہے، رات کو بھی جو کام کر رہا ہے، مال کما رہا ہے 20,000 روپیہ، 20 دن والا اور 20 رات والا، یہ 40,000 ہو گیا۔ دن والا 20,000 تو فرض پورا ہو گیا، رات والا جو 20,000 جو کما رہا ہے وہ اس کے لیے مستحب ہے، کمائی جو کر رہا ہے، یعنی جو اوور ٹائم نہیں لگاتے فیکٹریوں کے اندر، وہ ان کے لیے مستحب ہو جاتا ہے کہ جب اولاد کے لیے مستقبل کا سوچتا ہے انسان، اپنے اولاد کو کما کر دوں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے میرے بعد جب چلا جاؤں تو کھائیں،
تو اور اسی طرح فقیروں کی مدد کرنے کے لیے اس نیت سے اگر کماتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر مال کماتا ہے کہ وافر مقدار میں ایسی نوکری لگ گئی، لاکھ روپیہ تنخواہ ہے مثال کے طور پر، اب وہ یہ نوکری کر رہا ہے، ایسی نوکری ڈھونڈی اس نے، تلاش کی کہ جس میں اس کی عزت محفوظ رہے، کہ میں مال کماؤں گا، اس مال کے ذریعے سے اپنی عزت بھی محفوظ رکھوں گا اور اپنی بیوی اور بچوں کی بھی عزت کی حفاظت کر سکوں گا، اس نیت سے اگر مال کماتا ہے تو یہ اس کے لیے مباح ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ہے، مال کما سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مال جمع کرنا بذات ہی خود کوئی برا نہیں ہے، کوئی مذموم نہیں ہے، جتنا مرضی مال انسان جمع کر لے، اکٹھا کر لے، لیکن ہو حلال، کوئی مذموم نہیں ہے۔ لیکن جب انسان مال اکٹھا کرتا ہے، پھر زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے، پھر اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا تو پھر انسان کے اوپر پھر وعیدات بھی لاگو ہوں گی، یہ مال کمانا پھر انسان کے لیے مذموم ہے۔ بس وہ اللہ کا فرض بھی ادا کرتا رہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا رہے، مال بھی کماتا رہے شریعت کے طریقے سے، تو اس کے لیے جائز ہے، بلکہ یہ مال کمانا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کی وجہ سے میں نے آپ کو شاید بتایا ہوگا کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک براہ راست عبادت ہے اللہ کی، اور ایک بالواسطہ اللہ کی عبادت ہے۔ براہ راست جو عبادت ہے شور شروع ہو گیا استاد جی، شور۔ اب کیسا شور ہے؟ اب ختم ہو گیا جی۔ تو بات یہ کر رہا تھا، پتہ نہیں کون سا آپ وہ عبادت کا بتا رہے تھے، عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، شور شروع ہو گیا پھر۔ ہوتی ہے یہ عجیب کمال کا یہ ہینڈ فری نا اس نے بڑا خراب کیا ہوا ہے۔ اب کیسی ہے ابھی شور؟ اب ٹھیک ہے؟ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو انسان مال کماتا ہے، ایک براہ راست عبادت ہے، ایک بالواسطہ عبادت ہے۔ براہ راست عبادت تو یہ ہے جیسے روزہ نماز ہے، انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، روزہ ہے وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، حج ہے اللہ کے لیے انسان ادا کرتا ہے، یہ کہتے ہیں اس کو براہ راست عبادت۔ اللہ نے حکم تو اسی کا دیا ہے کہ صرف تم میری عبادت کرو، جیسے قرآن میں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور کوئی کام نہ کرے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر انسان کے ساتھ چونکہ اللہ نے خواہشات بھی رکھی ہیں، انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے، کھانا وغیرہ بھوک بھی انسان کو لگتی ہے، یہ چیز بھی اللہ نے انسان کے ساتھ رکھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کمانے کی، مال حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اجازت کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم مال کماؤ گے، خرید و فروخت کرو گے، کاروبار کرو گے، تجارت کرو گے، معاملات کرو گے، مال کماؤ گے شریعت کے مطابق، جیسے میں کہوں اس طریقے سے اگر تم مال کماؤ گے تو یہ ہے تو تمہاری اپنی ضرورت، مال کمانا، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ مال کا حاصل کرنا، یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے تو تمہاری اپنی ضرورت، لیکن تم نے چونکہ شریعت کے مطابق یہ کام کیا ہے، تجارت کی ہے، مال حاصل کیا ہے، تو اس تجارت کو بھی میں تمہاری عبادت بنا دوں گا۔ اب یہ تجارت بھی
عبادت تو ہے لیکن بالواسطہ عبادت ہے. انسان اپنے لیے یہ تجارت کرتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، لیکن چونکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے، اللہ کے قرآن کے اور اسی طرح اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تجارت کرتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. انسان کھانا کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہے، لیکن کھانا اگر انسان یہی سنت کے مطابق کھا لیتا ہے تو یہ کھانا تھا تو انسان کی اپنی ضرورت کے لیے، لیکن یہی کھانا اللہ فرماتے ہیں تم نے چونکہ میرے محبوب کے سنت طریقے سے کھایا ہے تو یہ کھانا تمہاری عبادت بنا دیتا ہوں. اس طریقے سے انسان کی 24 گھنٹے کی جو گھڑیاں ہیں یہ 24 گھنٹے اللہ اس کی عبادت میں لکھ دیتے ہیں. دن کو چلتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، رات کو سوتا ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طریقے سے سوتا ہے تو یہ سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت اور مال حاصل کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے استاد جی. آ رہی ہے. تو پھر اچھا جی آگے دیکھیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث پاک ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوا ہوگا کہ خیرکم کا معنی بہترین، خیر کا معنی بہتر، کم کا معنی تم میں سے، کم مخاطب کی ضمیر ہے، تم میں سے بہتر. من یہ موصولہ ہے، آپ کو بتایا تھا یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے. تعلم کا معنی ہے علم سیکھنا، علم حاصل کرنا. قرآن کا معنی قرآن ہے، جس کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اس کو قرآن کہتے ہیں. اور علم کا معنی ہے سکھانا. تعلم کا معنی ہے سیکھنا اور علم کا معنی ہے سکھانا. تو معنی یہ ہے خیرکم تم میں سے بہتر، خیرکم من تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے تعلم القرآن جو سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے قرآن، یعنی خود قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہ انسان سب سے بہترین بندہ ہے. یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ ہو گیا. تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن کو سیکھنا یہ بھی بہترین عمل ہے، اور پھر قرآن کو سکھانا یہ بھی بہترین عمل ہے. قرآن کو سیکھنا یہ بھی خیر خواہی ہے، قرآن سکھانا یہ بھی خیر خواہی ہے. قرآن سیکھنا یہ اپنے لیے خیر خواہی کر رہا ہے، قرآن سکھانا یہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے. تو ایک چیز کے اندر دو خیر خواہیاں آ گئیں، ایک انسان کے اندر دو خیر خواہیاں اکٹھی جمع ہو گئیں، اس لیے فرمایا تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے. اس لیے اس انسان کو جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے اس انسان کو بہتر قرار دیا گیا ہے. دوسرا اس لیے بھی کہا گیا ہے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، یعنی بہتر آدمی قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو بہتر اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. قرآن سیکھنا اور سکھانا
یہ نبی والا کام ہے. جیسے تبلیغی حضرات فرماتے ہیں نا کہ لوگوں تک دین پہنچانا یہ انبیاء والا کام ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. اللہ تبارک و تعالی جب کوئی امت گمراہ ہوتی تھی اللہ اپنا نبی بھیج دیتا تھا، پھر وہ نبی چلا گیا، اس کے بعد ایک اور نبی آ جاتا تھا، پھر وہ چلا گیا تو اس کے بعد ایک اور نبی آ جاتا تھا. جب نبی چلا جاتا دین کی محنت ختم ہو جاتی، پھر لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے، یعنی اللہ کی پہچان کی طرف نہیں آتے تھے، اللہ کی پہچان بھول جاتے تھے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ یہ زمانہ جاہلیت کا ہے. جہالت اس لیے کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت کا کہ لوگ اللہ کی پہچان کو بھول گئے تھے، تو گمراہی کی طرف لوگ چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندے سے بہت پیار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی چلا جاتا دوسرا نبی بھیج دیتا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور آپ کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں. تو یہ ذمہ داری صحابہ اکرام پر آ گئی، صحابہ اکرام چلے گئے، اب وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی. تو نبیوں والا کام تو یہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ نبی والا کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن لیا ہے، سیکھا ہے، پھر آگے صحابہ کو سکھایا ہے. قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ انبیاء والا کام ہے. تو جو انسان نبی والا کام کرے گا، نبی بھی سب سے بہتر، جو انسان نبی والا کام کرے گا وہ بھی انسان بہتر ہو جائے گا. اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ لیکن ایک چیز کا اس میں خیال رکھنا، قرآن سیکھے اور سکھائے اس سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. یہ نیت نہ ہو کہ میں قرآن سیکھ رہا ہوں، سیکھ کے پھر اس کے ذریعے سے دنیا کماؤں گا، یہ نیت نہ ہو. مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. جب مقصد اللہ کی رضا ہو تو دنیا اس کی ذمہ میں خود بخود آ جائے گی، کیونکہ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے کہ میں انسان کو رزق دوں گا. جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو کیا خیال ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انسان کو اوپر اپنا کرم نہیں کرے گا، رحمت نحم نہیں کرے گا؟ کرے گا. جب ایک انسان کو کسی کے اوپر پیار ہو جائے، کسی سے پیار آ جائے، آپ تحفوں کا کسی کے اوپر دل آ جائے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں اس کے اوپر مال خرچ کروں؟ ضرور کرے گا. اسی طرح جو انسان قرآن کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے اور اس سے مقصد اللہ کی رضا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جب اللہ خوش ہو جائے تو پھر اللہ محب ہو جاتا ہے، بندہ محبوب بن جاتا ہے. پھر انسان جو کرنا چاہتا ہے اللہ ویسے کرتا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حکم کی فرمان برداری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. تو کیا مطلب ہے آنکھ کان ناک بننے کا؟ کہ انسان کی آنکھ وہاں اٹھتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، انسان کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور پھر انسان پھر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ انسان دل میں جو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے پوری کر دیتا ہے. تو اس لیے سب سے مقصد قرآن سیکھنے اور سکھانے سے اللہ کی رضا ہو، دنیا مقصد نہ ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اگلے حدیث کا ترجمہ کر لیتے ہیں. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. حب کا معنی محبت، دنیا سے مراد دنیا.
آپ حضرات یہ بھی ذرا فرق سمجھ لیجئے، دنیا کہتے کس کو ہیں؟ آپ میں سے دنیا کس کو کہتے ہیں؟ شور شروع ہو گیا بیچ میں، او تیری شور شروع ہو گیا. اب بھی کلیئر ہو گیا. اب ٹھیک ہو گیا. جی جی. دنیا کس کو کہتے ہیں یہ ذرا سمجھ لیجئے تاکہ اگلی حدیث سمجھنا آسان ہو جائے. دنیا اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے غافل کر دے. جو دنیا اللہ سے غافل کر دے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. حرام مال انسان کما رہا ہے تو یہ حرام مال دنیا ہے اس کی. انسان جو حلال کمائی کر رہا ہے اس کو دنیا نہیں کہتے. اس پر دنیا کا اطلاق قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس پر دنیا کا اطلاق نہیں ہوتا. دنیا کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، یعنی اس مال پر ہوتا ہے جو مال انسان کو اللہ سے غافل کر دے. جیسے سودی کاروبار کرنا یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. جو سودی کاروبار کرے گا تو چونکہ یہ پھر اللہ سے غافل ہے، انسان حرام مال کما رہا ہے، اللہ سے غافل ہے، تو یہ حرام مال دنیا ہے. جو بھی چیز آپ حاصل کریں اور دنیا سے غافل ہو کر کریں تو یہ آپ کے لیے اللہ سے غافل ہو کر مال کمائیں گے تو وہ دنیا ہوگی. جو آپ مال حاصل کریں گے حلال طریقے سے حلال روزی کمائیں گے وہ آپ کروڑوں روپے بھی اکٹھے کر لیں وہ دنیا نہیں ہوگی. یہ پھر کل پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بس غلام قادر صاحب؟ الحمد للہ. بس اب خیال ٹھیک خیریت سے ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا وہ عرض یہ کرنی تھی کہ یہ صرف کا جو استاد جی نے پڑھایا تھا اس میں انہوں نے گردانیں جو لکھوائی تھیں شروع میں 3 الگ اور پھر 8 الگ، پھر آخر میں 3 مؤنث کی الگ، پھر 2 مذکر تصغیر مؤنث تصغیر کی. اس کی کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ میں بس اب کل نہیں تھا حاضر تو میں گیا تھا شب جمعہ میں نا جی. میں حاضر نہیں تھا رات کو سبق پہ. شب جمعہ کون سی جگہ گئے ہیں؟ ہمارے علاقے کوئٹہ میں نا جی. کوئٹہ میں 2 مرکز ہیں، نئے والے مرکز میں؟ نہیں وہ جو فاروقیہ مرکز ہے کیا نا دوسرا، ہمارے ساتھ ایک اور جی جی مرکز ہے نا ہمارا فاروقیہ اپنا. میں. جی جی اچھا فاروقیہ ایک نا. میں وہ ادھر گیا تالاب تھا پھر ابھی بھی ادھر ہے سے. ادھر فاروقیہ مرکز میں ابھی بھی تالاب ہے وہ؟ ہاں جی 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 بالکل. آپ نے کس سن میں دیکھا اس کو؟ وہ میں 2008 میں گیا تھا.
اچھا اچھا، ماشاء اللہ. اب تو وہ تعمیر ہو گئی ہے ادھر اس سے ابھی نئے باتھ روم غسل خانے وغیرہ نا جی، وضو اچھا جگہ، وہ تو بالکل. ہاں ویسے کچھ علاقہ ہے نا ماشاء اللہ بڑا سا. پھر صدیقیہ ہم تو آپ آئے ہو نا صدیقیہ میں؟ صدیقیہ میں وہ نہیں، جو پرانا مرکز ہے وہاں ہی آئے تھے. ہاں جی پرانا، پرانا صدیقیہ وہی ہے وہی. جی ادھر وہ ہی. تو ابھی نیا تعمیر ہو نیا ہے بالکل اس کی جو ہے. جی جی جی. اچھا پھر اب اس کے بعد ہم اصل میں خوددار رات کو گئے نہیں تھا ہیں. بس جمعہ کی وجہ سے نا وہ ادھر. اچھا خیال بھی آئے ہیں. ماشاء اللہ خوددار ماشاء گئے اللہ ہیں، پھر ماشاء اللہ. خوددار سے 4 مہینے چل رہے تھے آپ؟ نہیں چلے میں چل رہا تھا. خوددار میں پھر ہماری آگے تشکیل ہوئی تھی کرخ. کرخ کرخ نام سنا ہے آپ نے کرخ میں، ادھر ہاں آگے؟ بالکل. جی وہاں جی پہ کرخ سارے مولا ساتھی ادھر بیمار جاتے ہو ہیں، ہم گئے جاتے تھے. ہیں سال کی جماعت. اچھا یہاں پہ ہمارے چلے کی جماعت گئی جی تھی، ادھر جی کوئی ہاں گیس بجلی نہیں تھی. بالکل. گیس تو نہیں ہوتی ویسے، بجلی بھی نہیں ہے اس علاقے میں جو کرخ میں نہیں. پتہ نہیں، وہ پہاڑی علاقے پتہ وہ نہیں ابھی بہت ہے دور کہ ہے نہیں. خزدار سے بھی آگے. ابھی بھی وہی علاقہ ہے بالکل، اس میں خاص نہیں ہے نا. اس میں جماعت کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے نا پہاڑوں میں. پانی بھی نہیں ہوتا ہے اس جگہ پہ نا جی. جی کرخ ہو مولا ہو. وہاں پہ ہم ابھی ہمارے ساتھ سال کی جماعتیں بھی چل رہی سارے ہیں ادھر سے ہم سے ہو کے گئی تھے پھر ہم. جی جی. سارے ساتھی ادھر بیمار ہو گئے تھے. وہاں مچھر بہت زیادہ تھا، کوئی خاص قسم کا تھا. ہاں جی خزدار میں تو بڑا سخت مچھر ہے، خطرناک مچھر ہے، بہت زیادہ مچھر ہے. ابھی بھی ہمارے جماعت کی ادھر جی چل رہی ہے نا وہ 2-3 ساتھی ان کے بیمار ہو گئے بےچارے ہوں گے نا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرات کیا فارغ ہیں؟ مولانا اشرف صاحب میرے خیال نہیں ہے آج. شاید جی استاد نہیں ہے، کوئی ابھی تک آئے تو نہیں ہے. جی جی ان کی نہیں ہے، انہوں نے باقی سبق بھی نہیں پڑھائے. پھر آپ چھٹی کر لیں. جی ٹھیک ہے استاد جی. ٹھیک ہے ابھی آپ ختم کریں گے میٹنگ؟ جی جی میں میٹنگ بند کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک استاد جی. ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.